السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں پہلی ویڈیو میں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ حضرات دیکھ چکے ہیں۔ اب اس میں بھی مصنف کی زبانی آپ خود سن سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کام کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ میں سلطان کے بارے میں مورخین کی متضاد آرائی کے باعث اس تشویش کا شکار ہو گیا کہ کہیں یہ دلیر بادشاہ محض خاندانی انا کے لیے لڑنے والا ایک لیڈر تو نہ تھا۔ دراصل تاریخ کی متداول کتب میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منقبرتی کا نام جہاں ایک بہادر حکمراں کے طور پر سامنے آتا ہے، وہاں انہیں ایک شکست خوردہ سپاہی، ایک آوارہ گرد مہم جو اور ایک ایسے عاقبت نا اندیش بادشاہ کے طور پر بھی متعارف کرایا گیا ہے جو تاریخ میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہ دے سکا اور بے مقصد لڑ بھیڑ کر گمنامی کی موت مر گیا۔ اس قسم کے بعض مورخین کی مبالغہ آمیز طعن و تشنیع سے متاثر ہونے کے بعد راقم کا احساس یہ تھا کہ سلطان کو ایک سرفروش قائد کی حیثیت سے متعارف کرانا زیادتی ہوگی، اور یہ کہ سلطان کی مدح سرائی کرنے والے چند تاریخ نگار ایک نااہل شخص کی تعریف و توصیف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں اپنی کتاب کے حصہ اول کے 200 کے لگ بھگ صفحات لکھ چکا تھا، مگر اس غیر متوقع صورتحال سے جو میرے مقصد کے برعکس تھی، جہاں سلطان سے میری عقیدت کو شدید دھچکا لگا، وہاں اس موضوع پر مزید محنت کی ہمت بھی نہ رہی اور میں نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا۔ پھر نہ معلوم کیوں اس جذبے کے ساتھ میری توجہ دوبارہ اس کام کی طرف ہو گئی کہ میں حقیقت تلاش کروں گا، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے میرے مطالعے کا دائرہ ان کتابوں تک محدود تھا جو اسلامی کتابوں کی مارکیٹ میں عام طور پر مل جاتی ہیں یا ہر بڑے کتب خانے میں دستیاب ہو جاتی ہیں، مگر اب میں نے ہر اس کتاب کی تلاش شروع کر دی جو میرے علم کے مطابق کہیں بھی موجود تھی۔ اس وسیع پیمانے پر مطالعے سے جہاں اس موضوع پر معلومات کے نئے نئے خزانے ملے، وہاں سلطان کے بارے میں میرا تأثر بھی پائیدار ثابت نہ ہوا۔ جو مطالعہ بڑھا اور مآخذ کی تلاش اور جستجو میں پیش قدمی ہوئی تو سلطان کی زندگی کے نئے نئے پہلو سامنے آتے گئے اور اعتراضات و الزامات کی دھند چھٹتی چلی گئی۔ بالآخر میں یہ محسوس کرنے لگا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی شخصیت کوہر کی دبیز تہ سے برآمد ہو کر روشنیاں بکھیرنے والے سورج کی طرح اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میرے سامنے جلوہ گر ہو چکی ہے۔ مجھے کتاب پر از سر نو کام کرنا پڑا تھا، مگر میں خوش تھا کہ میں جہالت کی رو میں اندھا دھند بہنے سے بچ گیا ہوں۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا کہ سلطان جلال الدین پر وارد ہونے والے اکثر اعتراضات و اشکالات ان کے حالات سے صحیح معنوں میں ناواقفیت پر مبنی ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور غلط فہمیاں ان کی جد و جہد کے گہرے پس منظر سے لا علمی کے باعث پیدا ہوئی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کے چند مصادر دیکھنے والے شخص کا سلطان جلال الدین کے متعلق یہی تأثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی شجاعت اور دلیری کے باوجود ایک نااہل حکمراں تھے جنہیں مسلم سلاطین میں کوئی نمایاں مقام نہیں دیا جا سکتا، مگر تحقیق اور جستجو کے ساتھ اس عہد کی تحریروں کا وسیع مطالعہ کرنے اور خاص کر اس ہوش ربا دور کی فتنہ انگیزی کو مد نظر رکھنے اور سلطان کی تمام تر کد و کاوش کے پس منظر کا بغور جائزہ لینے سے نہ صرف بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، بلکہ تاریخ اسلام کے اس فیصلہ کن اور انقلابی موڑ پر سلطان کا کلیدی کردار بھی واضح ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ سطح مرتفع پامیر سے لے کر کوہ قاف تک اور بحیرہ کیپسین سے لے کر دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی تاریخی معرکہ آرائیاں دراصل ایک ایسی عظیم جہادی تحریک کا ظہور تھی جسے ہم کسی بھی لحاظ سے صلیبیوں کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جہاد سے کم قرار نہیں دے سکتے۔ مسلم سلاطین اور فاتحین میں سلطان جلال الدین وہ واحد شمشیر زن ہیں جنہوں نے دنیا کی ایسی 4 اقوام سے جہاد کیا جو مسلمانوں کی سخت دشمن تھیں۔ وہ منگولیا سے یلغار کرنے والے تاتاریوں سے لڑے، ان کی تلوار نے ہندو راجاؤں سے بر صغیر کے وسیع و عریض علاقے کو آزاد کرایا، انہوں نے عیسائیوں سے بھی جہاد کیا اور گرجستان کو پہلی بار مکمل طور پر اسلامی عملداری میں شامل کیا۔ ان کی شمشیر باطنی فدائیوں کے خنجروں کے بالمقابل بھی چمکی اور اس اسلام دشمن گروہ کو انہوں نے اس طرح کچلا کہ صدیوں تک اسے سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا۔ افسوس کہ اسلام کے اتنے عظیم سپوت کے حالات ضبط کرنے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا گیا ہے، حالانکہ ان کی انتھک کاوشیں اور بے مثال جہادی مہمات اس کی حقدار تھیں کہ ملت اسلامیہ کو ان سے روشناس کرایا جاتا اور ان سے شجاعت، حمیت اور ایثار و سرفروشی کا مؤثر درس لیا جاتا۔ اس تاثر کے تحت راقم نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ جہاں سلطان جلال الدین کے حالات اور ان کے کارنامے پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیے جائیں، وہاں ان کے متعلق بدگمانیوں کا قلع قمع بھی کیا جائے تاکہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے بغیر ان کے صحیح مقام سے آگاہ ہو سکیں۔
اس کام کی انجام دہی کے لیے میرے پاس مندرجہ ذیل مراحل تھے۔ نمبر 1، تاریخ کے قدیم اور نایاب مآخذ و مصادر کی تلاش اور ان کا حصول۔ نمبر 2، ان کا از سر نو گہرا مطالعہ کرنا۔ نمبر 3، باہم مخالف روایات پر غور و خوض کر کے ان میں تطبیق کی صورت نکالنا یا بعض روایات کو درایت کے اصول پر دیگر روایات پر ترجیح دینا۔ نمبر 4، باہم غیر متخالف روایات میں مذکور ایک ہی واقعے کے الگ الگ اجزاء کو یکجا کرنا۔ نمبر 5، حاصل شدہ تمام معلومات کو ترتیب دے کر اپنی عبارت میں منتقل کرنا۔ عبارت میں واقعات کی ترتیب کو ایسے ادبی رنگ اور ایسی جاندار منظر کشی کے ساتھ پیش کرنا جس سے کتاب بوجھل محسوس نہ ہو اور قارئین کی دلچسپی برقرار رہے۔ گویا مجھے تاریخ و تحقیق کے ساتھ ساتھ ادب و انشاء کا حق بھی ادا کرنا تھا۔ ان تمام مراحل میں سے پہلا اور آخری مرحلہ سب سے دشوار تھا۔ مطلوبہ کتب کا حصول کوئی آسان کام نہ تھا۔ کتابوں کا ذاتی سرمایہ بہت کم تھا۔ مطلوبہ مآخذ میں سے اکثر نایاب تھے۔ ان کا حاصل کرنا جوئے شیر دریافت کرنے کے مترادف تھا۔ بہرحال تلاش جاری رہی اور بالآخر ملک کے بڑے بڑے کتب خانوں کی طرف رجوع کرنے سے مطلوبہ کتب کا خاصا حصہ مہیا ہو گیا، مگر اس کے باوجود بعض اہم مآخذ تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ اگر یہ مآخذ مل گئے تو آئندہ ایڈیشن میں بہت سے مفید اضافے کیے جا سکتے ہیں۔